بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث تھے اور کوئی موقع آپ ایسا نہ چھوڑتے تھے کہ جس سے آپ کوئی ایسا موقع ہوتا کہیں لوگ اکٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیتے۔ ایک موقع ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو مکے کے جو بڑے سردار تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل کا نام آتا ہے، اور آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب، وہ بھی ابھی تک اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ان کا نام بھی آتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کو تو میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، ان کے پیچھے جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، یہ بات نہیں سنتے، تو آج چلو یہ خود سے چل کے آ گئے تو ان کو اچھے طریقے سے ذرا میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن کریم کی تعلیمات دینا شروع کی، سمجھانا شروع کیا۔ ہوا ایسے کہ نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، ان شرفاء جو مکہ سمجھے جاتے تھے، سردار سمجھے جاتے تھے، ان کے ساتھ۔ تو ایک نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی آواز سنی، انہوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باز فرما رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں پتہ کون کون بیٹھا ہوا آگے، کیا بات ہو رہی ہے، کس سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو فرما کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے تاکہ یہ لوگ مجھے اس کا کوئی جواب دیں۔ اب آگے سے کسی نے سوال ہی نہیں کیا، کسی نے کوئی جواب نہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بات شروع فرمائی تھی۔ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو آنے والے صحابی تھے، انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ کیسے ہے، یہ آیت کیسے ہے؟ علمنی ما علمک اللہ، اللہ کے رسول مجھے وہ سکھا دے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ اس صحابی نے بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا یہ کہنا ناگوار گزرا۔ یہ کیا گزرا؟ ناگوار، کہ بھی میرے سامنے یہ لوگ بیٹھے، میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں اور اس کو اپنی پڑھی ہے۔ یعنی ایک ذہن کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اجتہاد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اس صحابی کو، بلکہ صرف جیسے بندہ ناراضگی سے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں نا، تھوڑے سے ناگواری کا اظہار کرتا ہے تو پیشانی پر بل پڑتے ہیں، اس کو عربی میں عبس کہتے ہیں۔ تو اس صورت کا نام ہی عبس، اور پہلا لفظ ہی عبس سے شروع ہوا۔ پہلی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے غائب کے صیغے سے مخاطب کیا، اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو براہ راست جو ہے مخاطب فرما دیا۔ عبس و تولا، کہ وہ آپ نے تیوری چڑھائی، وتولا روح گردانی کی، یعنی اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی۔ ان جاءہ الاعمی، کس کی طرف؟ کہ وہ جو آپ کے پاس ایک اندھا شخص آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ اپنا تزکیہ کر لے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی کا دل جو ہے کیا ہے، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ نبی علیہ السلام سے بڑی کائنات میں ہستی کوئی نہیں۔ آپ کو خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ تزکیہ کر لیتا اپنا، شاید وہ تزکیہ کر لیتا اپنا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا نصیحت حاصل کرتا، یعنی آپ کی گفتگو سے آپ اس سے بات کرتے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، اس کو یہ نصیحت نفع دیتی، خود بھی عمل کرتا اور لوگوں کو بھی جا کے بتاتا۔ اما من استغنا، وہ جو آپ سے استغنا برتتا ہے۔ اب یہ دوسرے گروہ کا ذکر آ گیا کہ جو آپ لوگ آپ کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، یہ جو آپ کے پاس کفار بیٹھے ہوئے ہیں، اما من استغنا، آپ سے وہ استغنا برتتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ فانت لہ تصدی، آپ ہیں کہ آپ انہی کے در پہ ہیں، یعنی آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو آپ کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، جو آپ کا کلمہ پڑھنا نہیں چاہتے، آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے۔ وما علیک الا یزکیٰ، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کر دیا بیان کرنے والے کے لیے بھی، کہ اگر کوئی بات نہیں مانتا، حق بات کہہ دینا، سچ بات کہہ دینا، یہ آپ کے ذمے ہے، اگلا مانے یا نہ مانے یہ آپ کے ذمے نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، وما علیک، نہیں ہے آپ پر، اللہ یزکیٰ، کہ آپ ضرور اس کو پاک کریں، یعنی آپ کے ذمے کیا ہے؟
یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا ہے آپ اس کو پہنچا دیں۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، کیونکہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے دے دیا۔ ان سے پوچھا جائے گا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، کہ تم جہنم میں کیوں گئے ہو، جہنم میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں گئے، واعظین سے نہیں پوچھا جائے گا، تبلیغ کرنے والوں سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو فرمایا کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کسی کو ضرور جو ہے وہ پاک کر دینا۔ اگر یہ ہدایت کا جو منبع ہے، ہدایت کا جو خزانہ ہے، اللہ نے اگر انسانوں کو کسی کو دیا ہوتا، آدم علیہ السلام کو ہوتا تو آپ اپنے بیٹے قابیل کو دیتے، اس کو نافرمانی پہ نہ کرنے دیتے، جس نے سب سے پہلا قتل کیا۔ اگر یہی ہدایت جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تو آپ کبھی بھی اپنے باپ کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہ بننے دیتے۔ اگر یہی ہدایت جو ہے نوح علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی تو آپ اپنے بیٹے کنعان کو کبھی بھی نافرمان نہ مرنے دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں دونوں جو ہیں وہ کافرہ، یہ کبھی بھی نہ گوارا کرتے۔ حضور علیہ السلام کے چچا ابو طالب، ایک روایت میں 8 سال کی عمر اور ایک روایت میں 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں چلے گئے، تو 50 سے 55 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے یہ چچا دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اور ساتھ یہ کہتے بھی تھے کہ میں جانتا ہوں کہ دین محمد جو ہے تمام ادیان سے بہتر ہے، یہ ابو طالب کے الفاظ تھے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی فرمایا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو۔ تو ہدایت جو ہے اللہ نے کسی نبی، کسی پیر، فقیر، کسی جن، کسی انسان کو نہیں دی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، جس کو چاہتا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت سے نواز دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمے نہیں ہے کسی کو ضرور پاک کر دیں۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، پھر اسی طرف بات آ گئی کہ وہ جو آپ کی طرف دوڑتا ہوا ایک شخص، اندھا شخص آیا ہے، جو آپ کی طرف دوڑ کر کوشش کر کے سعی کر کے آیا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس کے دل میں ڈر بھی ہے، وہ ڈرتا بھی ہے اپنے رب سے۔ یعنی ایسے لوگوں کو آپ سمجھائیں جن کے دل کے پیچھے بھی آپ نے آخری صورت میں کیا سنا تھا، یہ اس صورت کا آخری جو آیت تھی اس سے پہلے انما انت منذر من یخشاہ، کہ آپ ڈرانے والے ہیں اس کو جو ڈرنے والا ہو، جس کے دل میں ڈر پیدا ہو جائے اس بندے کو آپ ڈرائیں، اور جو ڈھیٹ بن کے بیٹھا ہو اس کو کیا ڈرانے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو آ رہا ہے آپ کے پاس، اندھا شخص آیا ہے، وہ ڈرنے والا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، پس آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، یعنی آپ نے اس سے غفلت برتی، جس بندے کو سمجھانا چاہیے تھا آپ اس سے غفلت برت رہے ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لانا چاہ رہے آپ ان کے پیدار پہ پڑے ہوئے۔ تو اللہ نے یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہ بات لکھی ہے ان آیات کے ضمن میں کہ بظاہر تو یہ عتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب کو۔ اللہ، یہ صحابی جو ہے نا یہ اٹھ کے چلے گئے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا نا تو یہ سمجھے کہ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اٹھ کے چلے گئے، سردار بھی چلے گئے، تو اللہ کے نبی کے تو یہ بات ناگوار تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی اور یہ صورتیں، یہ آیتیں نازل ہوئی، یہ 24ویں نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیتیں نازل ہوئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی جا کے اس اندھے کو بلا کے لاؤ، اس نبینے کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ نبی نے صحابی کو تلاش کرتے ہوئے پہنچے اور ان کو لے کر آئے، تو وہ ڈر رہے تھے کہ کچھ مجھ سے غلطی ہوگی، حضور مجھے کچھ سزا دیں گے، ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی والی چادر کو اتارا اور نیچے بچھایا، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ یہ 3 دن سے ہم نے روڈ بند کر کے دنیا کو نبی کے نام پہ ستا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ موقف صحیح ہے، موقف صحیح ہے، راستہ غلط اختیار کیا ہوا ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے چادر بچھائی ہے، اللہ کے نبی نے چادر بچھائی، صحابی نے کہا یا رسول اللہ میری کیا ہے، فرمایا نہیں بیٹھو، حکم دیا، وہ بیٹھے،
پھر آپ نے شفقت سے سمجھایا کہ میں ان لوگوں کو سمجھا رہا تھا، تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے تیری طرف توجہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈانٹ دیا تیری وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے تیری وجہ سے مجھے ڈانٹ دیا ہے۔ تو وہ صحابی بڑے شرمندہ بھی ہوئے، دل میں خوشی بھی تھی کہ اللہ کے ہاں ہمارا کتنا مقام ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ نبی علیہ السلام پر عتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی تربیت فرماتا ہے، تو یہ ایک تربیت کا انداز تھا کہ جو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، جو قریب ہو رہے ہیں، اگرچہ وہ بظاہری طور پر غریب ہے، کچھ ہے، آپ ان کی طرف زیادہ توجہ دیں، جو آپ کی بات سننا نہیں چاہتا آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کی سمجھ نصیب فرما کر صحیح معنوں میں جو دین ہے اس پر عمل